السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 10۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ہاں سے بھاگ کر حسن بن صباح مصر پہنچا۔ مصر کے باطنی خلیفہ المستنصر باللہ کو اس کے سارے حالات کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے حسن کی بڑی خاطر مدارت کی۔ حسن نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً 1.5 سال تک باطنیوں کی دارالحکومت میں تعلیم پاتا رہا۔ اسی زمانے میں وہاں باطنیوں کے حکمران المستنصر باللہ کی جانشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مستنصر نے پہلے اپنے بیٹے نزار کو اپنے بعد باطنیوں کی امامت اور خلافت کا وارث قرار دیا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد اس سے ناراض ہو کر اس نے اپنے دوسرے بیٹے ابوالقاسم کو جانشین مقرر کر دیا۔ اس پر باطنی جو مصر میں رہتے تھے وہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصے نے ابوالقاسم کا ساتھ دیا اور دوسرا نزار کا طرفدار ہو گیا اور اسی کو باطنیوں کا امام برحق تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ نزار کے طرفداروں میں حسن بن صباح بھی شامل تھا۔ نزار کے حامیوں کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ امامت نزار کو منتقل ہو گئی تو پھر کبھی امامت اس کے کندھوں سے نہیں اتر سکتی۔ حسن بن صباح اسی گروہ کا پرجوش حامی تھا۔ اس کا بیان تھا کہ ایک دفعہ میرے استفسار پر خود مستنصر نے اسے بتایا کہ اس کے بعد نزار اس کا جانشین ہوگا۔ اب مصر میں ایک نیا تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ باطنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے اور پھر کئی باطنی حکمران المستنصر کا جو امیر الجیوش تھا، نام جس کا بدر جمالی تھا، وہ ابوالقاسم زبردست حامی تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ حسن بن صباح لوگوں کو در پردہ نزار کی امامت کی دعوت دے رہا ہے تو اس نے اس کو میات نام کے قلعہ میں قید کر دیا۔ اتفاق سے اس کے قید اور اسیری کے ایام میں قلعہ کا ایک برج گر پڑا۔ لوگوں نے اسے حسن کی کرامت پر محمول کیا۔ امیر الجیوش بدر جمالی نے یہ چرچا سنا تو اس نے حسن کو مصر سے خارج البلد کرنے کی ٹھانی اور اسے زبردستی ایک قافلے کے ساتھ ارض شام کی طرف ایک بحری جہاز میں روانہ کر دیا۔ اسے اتفاق کہا جائے یا حسن بن صباح کی خوش قسمتی کہ سفر کے دوران جہاز کو ایک خوفناک بحری طوفانوں نے آن لیا اور وہ طوفانی لہروں میں بری طرح تھپیڑے کھانے لگے۔ اہلِ جہاز کو اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی اور وہ بدحواس ہو گئے۔ ان یاس انگیز لمحات میں حسن نے آگے بڑھ کر لوگوں کا حوصلہ بندھایا اور ان سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھے امام نزار نے بشارت دی ہے کہ جہاز ہرگز نہیں ڈوبے گا اور کسی مسافر کا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا۔ درحقیقت حسن نہایت زریق اور دور اندیش شخص تھا۔ اس نے جب طوفان میں جہاز کو ڈاواڈول دیکھا تو اس نے سوچا اگر جہاز ڈوب گیا تو میری تکذیب کرنے والا کوئی نہ رہے گا، سب مر جائیں گے، اور اگر جہاز ڈوبنے سے بچ گیا تو لوگ میری ولایت، میری کرامت کی قائل ہو جائیں گے۔ حسن اتفاق سے کچھ دیر بعد طوفان تھم گیا اور جہاز حسب معمول عافیت سے چلنے لگا۔ اب تو حسن کا بول بالا ہو گیا، لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور اس کو ولی قرار دے دیا۔ چند دن بعد جہاز ساحل شام پر لگا اور حسن جہاز سے اتر کر مختلف دیار میں باطنی مذہب کی دعوت دیتا ہوا اصفہان پہنچا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اور باطنیوں کے ایک گروہ کے امام نزار نے امیر الجیوش بدر جمالی کی سختیوں سے تنگ آ کر قاہرہ سے اسکندریہ کی طرف ہجرت کر لی۔ وہاں کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنا امام اور حکمران تسلیم کر لیا۔ اسی دوران باطنیوں کے حکمران المستنصر کے انتقال کے بعد لوگوں نے ابوالقاسم کو مصر کا حاکم مقرر کر لیا۔ ایسا ہوتے ہی ابوالقاسم کے وزیر شاہین نے نزار پر لشکر کشی کی
اور فتح یاب ہو کر اس کو گرفتار کر لیا، وہاں سے قاہرہ بھیج دیا گیا جہاں سے قتل کر دیا گیا۔ نزار کے قتل کے بعد اس فرقے کو اور زیادہ قوت حاصل ہوئی، کیونکہ نزار کے بعد اس فرقے حسن بن صباغ جیسے طاقتور شخص کی حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ اصفہان میں قیام کے دوران حسن بن صباغ نے خفیہ طور پر اپنے داعی صوبہ کے کوہستانوں اور دوسرے علاقوں کی طرف لوگوں کو باطنی مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے روانہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران عالم اسلام میں ایک اور بڑا حادثہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سمرقند کے حاکم شہاب الدین نے اس سے پہلے جو بغاوت کھڑی کی تھی اسے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے فروغ کر دیا تھا اور شہاب الدین کے معافی مانگنے پر اسے سمرقند کی ولایت پر بحال کر رکھا تھا۔ انہی دنوں جبکہ سلطان ملک شاہ اور اس کے بڑے بڑے سالار نشاپور سے تھے، شہاب الدین ولی سمرقند پر پھر شیطان نے اپنا غلبہ کر لیا اور اس نے سلطان کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کا عزم کر لیا۔ یہ سوچتے ہی اس نے سرکشی پر کمر باندھی، ایک بڑے لشکر کے ساتھ وہ سمرقند سے نکلا۔ مختلف مقامات پر قبضہ کرتے ہوئے وہ سرخس شہر کی طرف بڑھا اور شہر کے قریب ایک قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے اس قلعے کا حاکم مسعود بن امیر تھا۔ اس میں اتنی قوت نہ تھی کہ شہاب الدین کے جرار لشکر کا مقابلہ کر سکتا، لہٰذا اس نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے شہاب الدین کے حملے اور اپنی نازک حالت کی اطلاع نشاپور بھیج دی۔ نشاپور میں نہ تو اس وقت کوئی اتنا بڑا لشکر تھا جسے استعمال کرتے ہوئے مسعود بن امیر کو کمک بھیجی جا سکتی اور نہ سلطان کے صاحب اثر امراء میں سے کوئی وہاں موجود تھا۔ لے دے کے صرف ایک حصے کے ساتھ برکس موجود تھا اور وہ اس لشکر کے ساتھ جو نشاپور میں تھا صرف نشاپور ہی کی حفاظت کر سکتا تھا۔ امیر مسعود ولی قلعہ کی خوش قسمتی کو نظام الملک توسی نشاپور سے نکل کر سلطان کی طرف چلا گیا تھا، لیکن نشاپور میں اس وقت اس کا ایک مصاحب اور ساتھی ابو الفتوح توسی وہاں موجود تھا۔ وہ ایک دانا اور صاحب تعبیر شخص تھا۔ اس نے ایک خط قلعہ کے حاکم مسعود کے نام نظام الملک توسی کی طرف اس مضمون کا لکھا کہ اپنا حوصلہ بلند رکھو اور مقابلے پر ڈٹے رہو، میں سلطان کی امر کعبی میں عنقریب ایک زبردست لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں۔ ابو الفتوح نے یہ خط ایک سنڈانی سوار کو دیا اور اسے ہدایت کی کہ تم یہ خط لے کر شہاب الدین کے لشکر کے قریب سے اس طرح گزرنا کہ وہ تم پر مخبر ہونے کا شک کریں، اور تم جب گرفتار کر لیے جاؤ اور تم سے پوچھ گچھ کریں تو یہ خط ان کو دے دینا اور کہنا سلطان ایک لشکر لے کر مسعود کی مدد کے لیے چل پڑا ہے۔ اس سنڈانی سوار نے ایسا ہی کام کیا جو کچھ اس کو سمجھایا گیا تھا۔ اس کے مطابق اس نے نہایت عمدگی سے اپنے کام کو سر انجام دیا۔ شہاب الدین کے لشکر کے پاس وہ پکڑا گیا، مخبر سمجھا گیا۔ جو خط اس کو دیا گیا تھا وہ اس نے پیش کر دیا۔ چونکہ ابو الفتوح کا خط نظام الملک توسی کی تحریر سے حد درجہ مشابہ تھا، لہٰذا حاکم سمرقند شہاب الدین کا دھوکہ کھا گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی ایک بہت بڑا لشکر لے کر تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سلطان کے عمل کی وجہ سے شہاب الدین اور اس کے ساتھیوں پر کچھ ایسی پریشانی اور شرمساری کا عالم طاری ہوا کہ شہاب الدین نے فوراً اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کا حکم دیا۔ علامہ ابن خلدون کا بیان ہے کہ شہاب الدین کی فوج کو بھاگتے وقت اپنے خیمے سامان خطہ کے چوہلوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں اتارنے کا بھی ہوش نہ رہا اور قلعہ کے نواز سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد اہلِ قلعہ نے قلعہ سے نکل کر ان کی ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ سرخس شہر کے نواز سے بھاگ کر حاکم سمرقند شہاب الدین نے ونش کے مضبوط شہر اور قلعے میں پناہ لے لی تھی اور وہ وہاں محصور ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری جانب ان تکلیف دہ حالات کی خبر سلطان کو بھی ہو گئی تھی، لہٰذا سلطان نے بڑی برق رفتاری سے ونش کا رخ کیا۔
کیا آتے ہی اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ سلطان کی امرکابی میں ارسلان کی مدولہ بدران جیسے محترم سالار تھے۔ برق کو نشاپور کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑا گیا تھا۔ جس روز سلطان ونش کے نواب میں پہنچا، وہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور شام کو سلطان اپنے سارے سالاروں کے علاوہ اپنے مشیروں اور دیگر سرکردہ لوگوں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا۔ جب سب لوگ سلطان کے خیمے میں جمع ہو گئے، تب سلطان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے شروع کیا: رفیقان من، اس شہاب الدین نے سمرقند کے والی کی حیثیت سے ہمارے خلاف بار بار بغاوت کھڑی کرکے ایک طرح سے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی ہے۔ ایسی حرکت بار بار برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اب تم لوگ دیکھتے ہو کہ شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ ونج میں محصور ہو کے رہ گیا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ ہم شہر کا محاصرہ کر لیں گے۔ اندر سے وہ دفاع کرے گا، محاصرہ طول پکڑ جائے گا اور ہم اس طوالت سے گھبرا کر واپس نشاپور چلے جائیں گے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک لمبا سفر کرتے ہوئے لشکری تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تھکاوٹ پر اس مہم کو ترجیح دیتا ہوں جو اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ میں آج رات ہی ونج پر حملے کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے کسی کا اعتراض ہو تو بولے۔ کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ سب نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ سلطان نے نظام الملک توسیع کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا: خواجہ بزرگ، رات کو جب میں ارسلان کی مدولہ اور بدران قلعہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے کام کی ابتدا کریں گے تو ہماری غیر موجودگی میں پڑاؤ کی حفاظت آپ کے ذمہ ہوگی۔ میرا بیٹا احمد بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ لشکر کا ایک حصہ آپ کی کمانداری میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ احمد کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ کام احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ میں اس مہم پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا اور اس مہم کو سر کر فوراً نشاپور لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی اس تجویز سے نظام الملک توسیع کے علاوہ سارے سالاروں اور دیگر معاہدین سلطنت نے اس وقت سلطان کے خیمے میں موجود تھے اتفاق کیا۔ اس کے بعد وہ مجلس ختم ہوئی۔ نظام الملک توسیع سلطان کے بیٹے احمد کے ساتھ پڑاؤ کی حفاظت کے انتظامات کرنے لگا تھا، جبکہ سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ باہر نکلا اور کی مدولہ ارسلان اور بدران کو اس نے حکم دیا کہ شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر خیمہ گاہ سے باہر نکالیں۔ یہ حکم ملتے ہی آن کی آن میں لشکر تک یہ خبر پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر تک شہر پر حملے کی ابتدا کی جائے گی، لہٰذا لشکر کا ایک حصہ خیمہ گاہ کی حفاظت پر مامور، جبکہ لشکر کا باقی حصہ خیمہ گاہ سے باہر اس کی جگہ آ جمع ہوا تھا جہاں سلطان ارسلان کی مدولہ بدران کھڑے تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی دکھ اور غم زدہ سی آواز میں کہہ رہا تھا: رفیقان دیرانہ، اکثر و بیشتر شیرازہ انسانیت میں شامل، بدی اور برائی کے دائی کم عقل انسانوں کو خاک و خون میں لپٹی ہوش کاری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہی حالت اس شہاب الدین کی ہے۔ اس نے ابھی تک بغاوت کے بیابانوں اور سرکشی کے دشت پسوں میں ہجر کے ذائقوں اور تلخی کی اصل کڑواہٹوں کے نتائج کو نہیں دیکھا۔ کاش اس کا پندار اس کار دنیا میں اسے مہلت دیتا کہ وہ دلوں کو مضطرب کر دیتی۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ زندگی کے کسی بھی معراج پر پہنچ جائیں، ذہنی افق کی انتہا کو چھو لیں، افق افلاح کی رفعتوں پر پہنچ جائیں۔ اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان کے اندر عزیمت کی کمزوری اور ہمت کی پستگی ضرور نمودار ہوتی ہے، اور بے وفائی، بددیانتی کے نتائج منتقی اثرات ایک نہ ایک روز انہیں گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ افعال شنیعہ کی وجہ سے ایسے لوگ شجاعت اور خصائص انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انصاف اور رحم اور اتحاد عمل کی شاہ نشین سے اتر کر شہاب الدین جیسے لوگ نسلی
بغیر وہی عصبیت اور ستم بالائے ستم پر اتر آتے ہیں۔ اصول اقتدار کی خاطر ایسے لوگ دینی و نسلی یکجہتی کا بندھا ہوا شیرازہ تار تار کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اپنے حبس باطن کی وجہ سے مشت الہی سے دور رہ کر بھی کبھی اور کسی بھی موقع پر درویش صفت مجاہد نہیں بن سکتے۔ یہی حال سمرقند کے باغی شہاب الدین کا بھی ہے اور اسے اس بار بغاوت سرکشی کی سزا ہمیں ہر صورت دینی چاہیے۔ لمحہ بھر کے لیے سلطان خاموش رہا اور اس کے بعد اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جس قدر لشکر ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ لشکر کا ایک حصہ پڑاؤ میں چھوڑ دیا گیا، جو نظام الملک توسیع اور اس کے بیٹے احمد کی سرگردگی میں پڑاؤ کی حفاظت کرے گا۔ باقی لشکر کو میں چاہتا ہوں 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ میرے ساتھ رہے، میں اپنے ساتھ قیمت اللہ کو رکھ لوں گا، میرے بیٹے ایک حصے تمہارے پاس ہوگا، بدران تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس۔ اب ان دونوں حصوں میں سے ایک کو رسوم کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھ کر فصیل محافظوں کو زیر کر کے شہر پناہ کا دروازہ کھولنا ہے، دوسرا حصہ شہر سے باہر دروازہ کھلنے کا انتظار کرے گا۔ دروازہ کھلتے ہی شہر میں داخل ہوگا اور جو بھی مسلح جوان سامنے آئے گا اس کا خاتمہ کرتا چلا جائے گا۔ ارسلان، میں یہ فیصلہ تم پر اور بدران پر چھوڑتا ہوں۔ اگر تم لوگ فصیل کے سارے دروازے پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہو تو میں اور قیمت اللہ رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھیں گے اور ہر صورت میں فصیل کے محافظوں کو زیر کر کے دروازہ کھولیں گے، اس لیے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹ کر ارسلان بول پڑا، سلطان محترم، جس آخری فیصلے پر عمل کیا جائے گا، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو کہ میں اور بدران دونوں رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھیں گے۔ آپ محترم قیمت اللہ سامنے پڑنے والے شہر پناہ کے دروازے پر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مستعد رہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں اور بدران بہت جلد شہر پناہ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد شہاب الدین کے سامنے ہم سے معافی مانگتے ہوئے ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ رہے گا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے مسکراتے ہوئے ارسلان کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر بڑی شفقت بڑی محبت میں ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، ارسلان، میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ لشکر کے 2 حصے جو ہم نے یہاں محفوظ کیے ہیں انہیں مستعد اور چوکس رکھا جائے گا۔ شہر پر شب خون اور حملے کی ابتدا آدھی رات کے بعد کی جائے گی۔ فصیل کی جس سمت ہم کھڑے ہیں اپنے کام کو ہم اسی سمت سے شروع کریں گے۔ سامنے والے دروازے کے دائیں جانب جو 2 برج ہیں ان کو اپنا ہدف بنایا جائے گا۔ لشکر کا وہ حصہ جو میرے اور قیمت الدولہ کی سرگردگی میں کام کرے گا وہ رات کے وقت ان دونوں برجوں پر موسلا دھار بارش کی طرح تیر اندازی کرے گا۔ تیر اندازی کرتے ہوئے یہ احتیاط برتی جائے گی کہ تیر صرف برجوں پر لگیں، دونوں برجوں کے درمیان اور شہر پناہ کے دروازے کے درمیان جو حصے ہیں ان کی طرف کوئی تیر نہیں جائے گا۔ اسی تیر اندازی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اور بدران اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئیں گے اور برجوں کے درمیان جہاں تیر اندازی نہ ہوگی وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے شہر پناہ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں جانتا ہوں ایک بار تم اور بدران شہر پناہ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن تمہاری راہ روکنے میں کامیاب نہ ہوگا۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید ہے کہ ونچ شہر میں پہلے سے جو لشکر ہے وہ کسی بھی صورت شہاب الدین کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو رہا اس سے ڈرتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہوئے وہ جنگ میں ضرور حصہ لیں گے، لیکن وہ جس طرح دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے عادی ہیں اس طرح اپنی کارگزاری کا اظہار نہیں کریں گے اور ان کا یہ رد عمل بھی ہمارے لیے
سود مند ہوگا۔ اب لشکر کے ساتھ جہاں ہم ہیں یہیں مستعد رہا جائے گا، آرام نہیں کیا جائے گا، اسی لیے کہ کسی صورت نیند ہم پر غالب ہو گئی تو ہمارے حملہ آور ہونے کی وہ قوت نہ رہے گی۔ سارے سالار نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر لشکر کے دونوں حصے وہیں رک کر رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ سرما کی وہ رات اداسیاں بھرے پت جھڑ کی پتیاں اڑتی رت کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ فضاؤں میں امڑتا سناٹا دلوں میں خوف کی کسک کھڑی کر رہا تھا۔ ہواؤں سے برہم درختوں کے پتوں کا بے پایہ خروش چاروں سمت اس طرح پھیلنے لگا تھا جس طرح قبرستانوں کے نوحے گھروں پر نزول کرتے ہیں۔ ٹھٹھرتی کانپتی ونج شہر کی میلی فصیل اور پرانے بوڑھے اداس برج کالی رات کی زینت کا سامان بنے ہوئے تھے۔ رات جب آدھی گزر گئی تب ان دستوں نے جنہوں نے شہر پر حملہ آور ہونا تھا وہ سماعتوں سے آزاد، دھمک اور مکوڑوں کی سرسراہٹ اور اداسیوں کی کھٹک راتوں میں کسی بے نام خواہشوں کی سرگوشیوں کی طرح زمین پر لیٹتے ہوئے رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ فصیل کے قریب جا کر اچانک وہ دستے جن کا تعلق سلطان ملک شاہ سلجوقی کے حصے سے تھا زمین پر لیٹے ہی لیٹے اور اپنے سروں پر اپنی ڈھالیں رکھے ان دونوں برجوں پر تیر اندازی کرنے لگے تھے جن کی نشاندہی سلطان نے کی تھی۔ یہ تیر اندازی اتنی تیز اور ہولناک تھی کہ ان برجوں میں بیٹھے محافظوں نے جوابی تیر اندازی نہیں کی بلکہ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ دبک گئے تھے۔ یہ صورتحال ارسلان اور بدران کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی۔ ایک دم وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل کے قریب گئے۔ آنن فانن رسوں کی سیڑھیاں پھینک دی گئیں۔ پھر ارسلان اور بدران کی سرگردگی میں لشکر کا وہ حصہ بڑی تیزی سے شہر کی فصیل پر چڑھ رہا تھا۔ سلطان کے حصے کے وہ دستے جنہوں نے برجوں پر تیر اندازی کی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے بڑے بڑے حصے کے ساتھ فصیل پر چڑھ گئے ہیں تب وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور سلطان کے لشکر کے حصے میں جا شامل ہوئے تھے۔ شہر کے وہ لشکری جو شہاب الدین کے تحت کام کر رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حملہ آور فصیل پر چڑھ گئے ہیں تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے حملہ آوروں کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ حملہ آوروں کو روکنے میں بے دلی کا اظہار کر رہے ہوں۔ پھر وہ ایک دم پیچھے پسپا ہوتے ہوئے فصیل سے نیچے اتر گئے تھے۔ اس صورتحال سے ارسلان اور بدران دونوں نے فائدہ اٹھایا۔ جو تھوڑے بہت لشکری ان کے مقابل آئے ان میں سے کچھ کو کاٹتے ہوئے کچھ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے شہر پناہ سے نیچے اتر گئے اور شہر کا دروازہ انہوں نے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی سلطان اور قیم الدولہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ شہر کے چاروں دروازوں پر اپنے دستے بھجوا دیے تاکہ کوئی بھی شہر سے نکل کر بھاگنے نہ پائے۔ شہر کے اندر شہاب الدین کی سرگردگی میں جو لشکر تھا اسے جب خبر ہوئی کہ سلطان بذات خود ونج شہر میں داخل ہو چکا ہے تو اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان ان سب کو کاٹ کے رکھ دے گا جو اس کے مد مقابل آئیں گے۔ شہر کے چاروں دروازوں پر چونکہ شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان نے مسلح دستے پھیلا دیے تھے لہٰذا شہر سے کسی کو بھاگنے کا موقع نہ ملا تھا۔ رات جب ختم ہوئی اور سورج طلوع ہوا تب شہر مکمل طور پر فتح ہو چکا تھا۔ باغی شہاب الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی تھوڑی دیر تک بڑے غور سے شہاب الدین کی طرف دیکھتا رہا، پھر کسی قدر غصے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے شہاب الدین کو مخاطب کیا: شہاب الدین، تم نے کیا سمجھ کر اپنی ملت کے جوانوں کو خون میں تر بتر کیا؟ مسلم قوم کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بوندیں ترازو
کی؟ کیوں تو نے بدی کا سراب بن کر اپنوں کے لیے خون کی کپائیں کھولی؟ وہ کیا عوامل تھے جن کے تحت تو غم کے بوجھ تلے اور گراں بر تلخی افکار کے نیچے دب کر مسلم قوم کے حرف مقصود کو لہو لہو کر گیا؟ کیوں تو نے مسلم قوم کی تمناؤں کے نگر کو، بے داغ شہر کو، اداسی کی دہکتی لہر اور سرسبز شاداب حسین مناظر کو زرد تپتی ریت کا شکار کیا؟ کیا تیرے پاس محبت کا قحط ہو گیا تھا، یا تیرے ہاں بار آور نفرتیں بڑھ گئی تھی کہ تو صبر و ضبط کی ڈوری چھوڑ کر کشکش ہائے حرص و ہواس میں ڈوب گیا؟ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی اس گفتگو کے سامنے شہاب الدین دن کے تپتے راستوں گھورا اندھیری رات کی طرح چپ اور خاموش کھڑا تھا۔ اس کی گردن اس غمزدہ کی طرح جھکی ہوئی تھی جو شاید فکر کی گرہیں کھولنے میں کھو گیا ہو۔ سلطان تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر دوبارہ اسے مخاطب کیا، شہاب الدین، کیا تو رقص درمان میں ڈوب گیا تھا جو ہماری طرز حکمرانی کو فراموش کر کے ہمارے خلاف بغاوت کھڑی کر بیٹھا؟ اور تو نے ایک نہیں، ایک سے زیادہ بار ایسا کیا۔ اب تو دیکھ، تیرے دامن میں دور قریب کی کوئی خوشگوار آہٹ نہیں، کوئی آوازیں، کوئی صدا نہیں جو تیرے لیے خیر کی خبر لائے۔ تو جانتا تھا کہ ہم نافرمانی کو، شیطانیت سے بدتر بغاوت کو، آتشی بگولہ سے زیادہ ہولناک اور سرکشی کو پر آشوب نکوش سے بھی زیادہ برا خیال کرتے ہیں۔ پھر بھی تو نے اپنی ملت کے لیے بے یقینی کی فضا، اپنے مسلم کے لیے زرد راتوں کا ماحول اور دہشت پرستی کی رت بننے کی کوشش کی۔ شہاب الدین، تجھے سمرقند کا والی مقرر کرنے سے پہلے ہم نے تجھے کچھ اصول بتائے تھے، تو نے ان اصولوں کو فراموش کر دیا۔ دیکھ، حکمرانی کرتے وقت کچھ سماجی پابندیوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر بھی بنانا پڑتا ہے، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ اب تو جو میرے سامنے ویران شجر دشت کی طرح چپ اور نامساعد سفر اور شاید سے تھکے ہارے مسافر کی طرح کھڑا، تو تیری یہ کیفیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ تو مجرم ہے۔ دیکھ، پہلے تو نے جو بغاوت کی، میں نے اپنے سالاروں کے کہنے پر نرم دلی مظاہرہ کرتے ہوئے تجھے معاف کر دیا، لیکن میں تیری بار بار کی بغاوت سے اب تنگ اور نالاں ہو چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تو حرص و حواس کا بندہ ہے۔ سلطان نے پھر تھوڑی دیر تک اپنے سالاروں اور سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد کچھ فیصلہ ہوا اور سلطان نے شہاب الدین کو اپنے بیٹے احمد کے حوالے کر دیا، جس نے شہاب الدین کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھیر دیں اور پھر زندان میں ڈال دیا۔ پھر یوں اس سرکشی اور بغاوت کا خاتمہ ہوا۔ شہاب الدین کے بعد سلطان نے ایک شخص، احمد خان بن خضر خان کو سمرقند کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ونج میں چند روز قیام کرنے کے بعد وہاں کے حالات اور انتظامات کو سلطان نے درست کیا، سمرقند کے نئے حاکم کو سمرقند کی طرف روانہ کیا، اور جس روز سلطان نے ونج کے نشاپور کی طرف کوچ کرنا تھا، اسی روز سلطان کے محافظ دستوں کا سالار سلطان کے پاس آیا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ایک نوجوان جو اپنے آپ کو انطاکیہ کے نصرانی بادشاہ فردوس کا بیٹا کہتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس شہر میں داخل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے چچا سلمان بن قلتمش کے کچھ آدمی بھی ہیں۔ وہ اپنا نام لیویکس بتاتا ہے، کسی کے خلاف نالش و شکایت لے کر آیا ہے۔ میں نے اس سے تفصیل جاننا چاہی، مگر اس کا کہنا ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا آپ کے سامنے کہوں گا، اگر آپ کہیں تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، اگر وہ واقعی فردوس کا حقیقی بیٹا ہے تو اسے روکا نہیں جانا چاہیے تھا، اسے فی الفور میرے پاس لے کر آؤ۔ محافظ دستوں کا
سالار وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سالار چند جوانوں کے ساتھ سلطان کے پاس آئے، سلطان اس وقت اپنے سالاروں اور معاہدین کے ساتھ شہر کی فصیل کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ آنے والوں سے سلطان نے اٹھ کر مصافحہ کیا، پھر بہترین انداز میں استقبال کیا۔ سارے سالاروں اور معاہدین نے بھی پرجوش انداز میں اس سے معانقہ کیا۔ پھر سلطان بیٹھ گئے، ان سب کو بھی اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان بول پڑا، سلطان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، سلطان محترم، میں انطاکیہ کے بادشاہ پردروس کا بیٹا ہوں۔ میرا نام لیوکس ہے اور میرے ساتھ یہ آپ کے چچا سلمان بن قلتمش کے آدمی ہیں۔ سلطان محترم، میں جانتا ہوں آپ کی روایت اور آپ کی تہذیب کے مطابق کسی بیٹے کا باپ کے خلاف بات کرنا بڑا عجیب اور معیوب ہے، مگر مجبوری ہے، اس لیے کہ سچ بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ سلطان محترم، میرا باپ پردروس یعنی انطاکیہ کا حاکم اور ایک ظالم اور انتہا درجے کا بدکردار شخص ہے۔ اس کے مظالم سے انطاکیہ ہی نہیں، گردنواہ کے لوگ بھی انتہا درجے کے نالاں ہیں۔ سلطان محترم، میرا باپ پردروس اپنی رعایا کے اندر ظلم کی انکہی داستانیں، کھوئے لمحوں کی بے انت کہانیاں، بریدہ شاخوں کے قصے، زرد پتوں کی روادادیں اور جبر کے سوکھے موسموں کا سماع پیدا کرنے پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس نے انطاکیہ شہر نہیں، اپنی سلطنت کے دیگر شہروں اور قصبوں میں بھی ظلم کی برسات ستم کی اندراز کر رکھی ہے۔ جرأتوں کے ایسے اسباب کھڑے کرتا ہے کہ اس کی رعایا کی حیثیت اس کے سامنے خشک پودوں سے بھی بدتر ہو کے رہ گئی ہے۔ سلطان محترم، کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے خلاف بغیر کسی وجہ کے اس قسم کی الزام تراشیاں نہیں کرتا، مگر یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرے باپ نے لوگوں کے ضمیر پر کالک پھیلانا شروع کر رکھی ہے، عصمتوں پر گندگی اچھالتا ہے، وحشتوں کی گونجیں برہنہ شیطانی قہقہوں کی طرح چاروں طرف گونجتی ہیں۔ سلطان محترم، اگر میرا باپ اسی طرح انطاکیہ پر حکمرانی کرتا رہا تو خدشہ اور ڈر ہے کہ وہ آدمیت کے چیتھڑے اڑاتا رہے گا۔ اگر ایسا ہی سما رہا تو ماؤں کے دودھ کے ذائقے بدل جائیں گے، ان کی گود کی گرم آسودگیاں خارج ہو جائیں گی، چشم انسانیت لہو لہو ہو کے رہ جائے گی۔ سلطان محترم، میں آپ سے اپنے باپ کے خلاف کارروائی کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ سلطان محترم، میں نے اپنے باپ کے کالے قانون اور ظلم کے خلاف بغاوت کھڑی کی، جس کے نتیجے میں مجھے زندان میں ڈال دیا گیا۔ بھلا ہو انطاکیہ کے ایک سالار کا کہ اس سے ساز باز کر کے میں زندان سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان محترم، میں انطاکیہ سے نکل کر اناطولیہ کی طرف گیا، جہاں آپ کا سلمان بن قلتمش حکومت کرتا ہے۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی، لیکن اس نے کہا کہ وہ اکیلا انطاکیہ کی نصرانی سلطنت کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکتا، اور پھر ایسا کرنے کے لیے اسے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اسی بنا پر وہاں سے نکل کر میں آپ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ جو میرے ساتھی آدمی ہیں، یہ آپ کے چچا سلمان بن قلتمش ہی کے ہیں۔ سلمان بن قلتمش بن اسرا بن سلجوق سلطان کا چچا تھا۔ سلطان نے ایشیا کوچک کے بعض علاقوں کو فتح کر کے اسے وہاں کی حکومت دے رکھی تھی، جس کا صد مقام نیقیہ تھا۔ سلجوقیان نے ایشیا کوچک میں جس عظیم الشان حکومت کی بنیاد رکھی، 700 ہجری تک قائم رہی۔ سلمان اور اس کے جانشین سلاجق از روم یا سلاجق روم کہلاتے ہیں۔ اس کے جانشین ترک عثمانی ہوئے۔ ترکی کی اسلامی سلطنت انہی ترکان عثمانی یادگار ہے۔ لیوکس لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ پھر کہتا تھا، سلطان محترم، میں خلوص دل سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انطاکیہ ہی نہیں، اس کے گردنواہ کے بے بس مظلوم لوگوں کو میرے باپ کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ سلطان محترم، میں امید رکھتا ہوں کہ انسانیت کی بہتری کے نام پر آپ ہم لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ سلطان نے کچھ سوچا، پھر اپنے سالاروں، نظام الملک توسیع اور دیگر معاہدین کے
ساتھ مشورہ کیا اور لیوکس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نوجوان، میں اپنے لشکر کے ساتھ آج تھوڑی دیر تک نشاپور کی طرف کوچ کر رہا ہوں، تم بھی ہمارے ساتھ نشاپور چلو۔ تمہارا قیام شاہی مہمان خانے میں ہوگا، وہاں میں فیصلہ کروں گا۔ بہرحال مطمئن رہو، تمہیں مایوس نہیں کیا جائے گا۔ لیوکس مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر سلطان نے اس کے اور اس کے ساتھ آنے والے لوگوں کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ونچ سے نشاپور کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کو اپنے لشکر کے ساتھ ونچ سے نشاپور داخل ہوئے 3-4 دن ہو گئے تھے کہ سورج غروب ہونے کے بعد ارسلان اپنے گھوڑے کی بھاگ تھامے اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ سیدھا استبل کی طرف گیا۔ جب وہ اپنے گھوڑے کے منہ سے لگام نکالنے لگا تب چونک سا پڑا، اس کے لیے اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام لے لی۔ چونک کر ارسلان نے دیکھا کہ وہ زوبا تھی۔ استبل کے اندر جلتی چھوٹی سی مشعلے کی روشنی میں ارسلان نے دیکھا زوبا کے چہرے پر انتہائی درجے کی ناپسندیدگی کے اثرات تھے۔ ارسلان سے کہے بغیر اس نے پہلے گھوڑے کے منہ سے لگام نکالی، پھر نانت کے ساتھ جو لکڑی کا بڑا کھونٹا تھا اس کے ساتھ جو پہلے سے رسا بندھا ہوا تھا، اس کے ایک سرے میں اس نے گھوڑے کا پاؤں ڈال کر کس دیا۔ ارسلان اسے عجیب سے انداز میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے کو باندھنے کے بعد زوبا مزید حرکت میں آئی۔ گھوڑے کے ساتھ بندھی خرجین اور دوسرا سامان اس نے اتار کر ایک طرف رکھ دیا، پھر زین اتاری، اسے زین کی ایک بلند جگہ پر اس نے رکھا، پھر گھوڑے کے قریب آئی، پہلے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، گردن تھپائی، پھر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ارسلان کو مخاطب کیا، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک احتجاج کروں گی۔ لشکر کو ونچ شہر کے میدان جنگ سے نشاپور لوٹے آج تیسرا دن ہے۔ ہمارے پاس یہ بھی اطلاع پہنچ چکی تھی کہ آپ لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ 3 دن اجنبیوں کی طرح کہاں رہے اور حویلی میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ ارسلان کچھ جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے استبل میں اخیموت سفینہ غریار داخل ہوئے۔ پھر زوبا کی تائید کرتے ہوئے اخیموت بول پڑا، ارسلان میرے بیٹے، جو سوال تم سے زوبا سے کیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اگر یہ سوال نہ کرتی جیسا سوال میں تم سے کرتا، 3 دن سے لشکر شہر میں داخل ہو چکا ہے اور تمہارا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ سفینہ ہر روز تمہارا پوچھتی تھی، زوبا پریشان تھی، غریار بھی ہر روز سوال کرتی تھی کہ بھائی کہاں چلے گئے۔ جب کہ شہر میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ بیٹے تم لشکر کے ساتھ آئے ہو، پھر دونوں بہنوں کے کہنے پر میں باہر نکلا، تمہارا پتہ معلوم کیا اور یہ معلوم ہوا کہ تم لشکر سے لوٹے ہو اور مستقر میں ہو۔ کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ عین اسی لمحے حویلی میں بدران اور برکس دونوں سالار نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ اور بھی تھے۔ لمحہ بھر کے لیے صحن میں جلتی مشعل کی روشنی میں ارسلان کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران اور برکس، تم دونوں میرے استعمال کے اس کمرے میں چلے جاؤ جو نشست گاہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ وہ تینوں ارسلان کی نشست گاہ کی طرف چلے گئے تھے۔ پھر اخیموت کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہہ رہا تھا، محترم اخیموت، میری آپ سے کیا ناراضگی ہو سکتی ہے؟ دراصل کچھ انتہائی کاموں کے سلسلے میں مجھے مستقر میں قیام کرنا پڑ گیا تھا۔ پھر ایک دن صبح سے لے کر شام تک لگاتار سلطان کے پاس رہنا پڑا، اس لیے کہ یہاں سے ایک لشکر انطاکیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو رہا ہے اور اس لشکر کی کمانداری مجھے سونپی گئی ہے۔ میں کل یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کروں گا۔ ارسلان کے ان الفاظ پر زوبا دنگ رہ گئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اخیموت آگے بڑھا اور ارسلان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے چلو پہلے آرام سے بیٹھتے ہیں، پھر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اخیموت کے ان الفاظ کے ساتھ ہی زوبا بڑی تیزی سے حرکت میں آئی۔ پہلے جلدی ارسلان کے گھوڑے کو پانی پلایا، پھر اس کے آگے اس نے چارہ ڈال دیا تھا۔ اسی دوران چپ چاپ ارسلان اخیموت کے ساتھ ہو لیا تھا۔ زوبا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، اس کمرے میں بیٹھتے ہیں جو میری خواب گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے کمرے میں برکس اور بدران کے ساتھ کچھ مہمان بھی ہیں۔
ارسلان کا کہا مانتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور نشستوں پر بیٹھ کے گفتگو کا آغاز زوبا نے کیا۔ ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دھیمی دھیمی مسکراہٹ میں کہنے لگی، امیر اس حویلی میں آپ کے آنے سے یوں جانے رونق آ جاتی ہے۔ آپ نہ جانے حویلی کو چھوڑ کر باہر رہنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ امیر میں آپ سے دو گزارش کرتی ہوں، دو التجائیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری کسی عرضداشت کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ ارسلان نے غور سے زوبا کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ زوبا مسکرائی کہنے لگی، میری پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ کل جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ کی طرف روانہ ہوں تو میں آپ کے ساتھ جانا پسند کروں گی۔ آپ کی مہربانی ہوگی مجھے بھی لشکر میں شامل کر دیں۔ انطاکیہ میں میرے کچھ عزیز اقارب ہیں، میں ان سے مل لوں گی۔ تیر نگاہوں سے ارسلان نے زوبا کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، کیا تمہارے وہاں عزیز و اقارب ہیں؟ زوبا سپسٹا گئی، فوراً کہنے لگی، میرا مطلب ہے میرے وہاں عزیز و اقارب ہیں، باغ کی دیکھ بھال کریں گے، بابا، ماما اور بہن تو یہیں رہیں گے، مگر میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ ارسلان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، تمہارے اس سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے اپنا دوسرا سوال کرو۔ لمحہ بھر کے لیے زوبا نے بڑے غور سے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ دوسری التجا آپ سے یہ ہے کہ ہمیں کئی ہفتے ہو گئے ہیں نشا پور میں آئے ہوئے، ابھی تک ہمیں کسی نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے حالات نہیں سنائے میں کہ اس سے پہلے جو ان کے حالات ہیں، اور وہ آپ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں سنا سکتا۔ امید ہے آپ میری بات ضرور مانیں گے۔ صرف ایک لمحے کے لیے بڑے غور سے ارسلان نے زوبا کی طرف دیکھا۔ پہلے میں تمہیں کہنے پر سلطان کے حالات اختصار کے ساتھ سناتا ہوں، اس کے بعد سب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں انطاکیہ جانا ہے یا نہیں۔ تو سنو، میں انطاکیہ اختصار کے ساتھ سلطان کے حالات سناتا ہوں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اور اس کے خاندان کا تعلق وسط ایشیا سے تعلق رکھنے غز ترکوں کے ایک قبیلے سے ہے۔ وسط ایشیا میں ان ترکوں کا مرکز ابتدا میں ترکستان، بلاد چین کے درمیان ایک کوہستانی سلسلے کے اندر تھا۔ بعد میں یہ لوگ اس کوہستانی سے نکل کر ترکستان کے شہروں میں آن کر آباد ہوئے۔ ان کی سرحد اس حجاب سے دریائے سچوں اور خوازم سے لے کر اہلستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے قبل وسط ایشیا میں رہنے والے تقریباً تمام ترک قبائل خانہ بدوش کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ نہ ان کے ہاں تہذیب و تمدن کا نہ تھا، نہ ان کے سامنے مذہب کا کوئی تصور تھا، بس وہ بھیڑ بکریاں، گھوڑے اور دوسرے جانور پالتے تھے، جن کے لیے ان کے پاس چراگاہیں افراط کے ساتھ موجود تھیں۔ ترک قدرتی طور پر نہایت سادہ اور محنت کش بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے بالوں سے اپنا لباس بنا لیتے ہیں اور انہی کی کھالوں سے اپنے خیمے تیار کر لیتے ہیں، جن کے اندر رہائش رکھتے ہیں۔ تیغ زنی اور جنگجوئی کے دوسرے طریقے انہیں ورثے میں ملتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر آپس میں ایک دوسرے سے برسر و پیکار رہتے تھے اور کبھی کبھار اسلام قبول کرنے سے پہلے قافلوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا رہن سہن اور عادات و خصائل عام طور پر عرب کے بدوؤں سے حیرت انگیز طور پر ملتے جلتے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ مسلمان تاجروں اور مبلغوں نے ان ترکوں کے علاقوں میں جانا شروع کیا، جس کے نتیجے میں اس میں میل جول کی وجہ سے ترکوں نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ جو قبیلے اسلام قبول کرتے وہ مسلمانوں کی سلطنت کے ہمسائے میں آ کر آباد ہو جاتے تھے۔ مسلمان عموماً ان لوگوں کو ترکمان کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اپنے وطن سے نکل کر سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قبیلے غز نے بھی اپنی آبائی بستیوں کو چھوڑ کر ماوراء النہر کا رخ کیا۔ وہاں ایک جگہ انہوں نے اقامت اختیار کر لی اور وہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام چونکہ سلجوق تھا، لہٰذا یہی سلجوق سلطان ملک شاہ کا
مورثہ تھا اور اسی کے نام کی نسبت سے اس کے خاندان اور نسل کو سلجوقی آل سلجوق، سلاجق یا سلاجق کہا جاتا ہے۔ غز قبیلے کے سردار سلجوق کے 5 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام میکائیل تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک طغرل بیگ، دوسرا چغری بیگ۔ چغری بیگ کے 3 بیٹے تھے، کاورد بیگ، سلمان اور الپ ارسلان۔ الپ ارسلان ہی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا باپ تھا اور الپ ارسلان کے بعد سلطان اپنے باپ کا جانشین بنا۔ ارسلان لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: سلطان ملک شاہ سلجوقی کے 6 بھائی ہیں، عفران، ایاز، ارسلان شاہ، تبتش، ارغون اور بوربرس۔ سلطان الپ ارسلان نے اپنے بیٹے ملک شاہ سلجوقی کی تعلیم و تربیت کا عمدہ انتظام کیا اور محترم خواجہ بزرگ یعنی نظام الملک توسی کو ان کا اتالق مقرر کیا۔ الپ ارسلان شہادت کے بعد سلطان سلجوقی سلطنت کا مالک بنا۔ سلطان بنتے ہی اور اپنے باپ کی وراثت پر بیٹھتے ہی سلطان کے لیے جگہ جگہ ابتلاؤں اور مصیبتوں کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے سمرقند میں ایک بغاوت اٹھی لیکن اسے فروغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ سلجوقی کا ایک چاچا کاورد بیگ تھا، اس نے اپنے بھائی الپ ارسلان کا تخت حاصل کرنے کے لیے ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کھڑا کیا۔ کرچ کے مقام پر سلطان اور کاورد بیگ کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس میں سلطان ملک شاہ سلجوق فتح مند رہا اور باغیوں کو سلطان نے کچل کر رکھ دیا۔ لمحہ بھر ارسلان مسکراتے ہوئے زوبا کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا: دراصل جس وقت ونچ میں ہم نے سمرقند کے باغیوں کو شکست دی تھی تو انطاکیہ کے کچھ لوگ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انطاکیہ کے نصرانی بادشاہ فیودوروس کے مظالم سے سلطان کو آگاہ کیا تھا۔ ساتھ ہی سلطان سے التجا کی تھی کہ فیودوروس ایک ظالم اور جابر شخص ہے اور لوگوں کو اس کے ظلم و جبر سے نجات دلائی جائے۔ آنے والے قاصد جس روز ونچ پہنچے تھے، اسی روز ہمائے لشکر نے وہاں سے نشاپور کی طرف رخ کیا تھا۔ راستے میں بھی انہوں نے کچھ تفصیل بتائی۔ اس تفصیل کے مطابق قلعہ ہجر گاہ جعفر فیودوروس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے انطاکیہ کے بادشاہ فیودوروس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باطنیوں کا جو دائی کبیر عراق میں ہے اور جس کا نام شیخ عبدالمالک بن عطاش ہے، اس کے اور باطنیوں کے نمائندے اور حمص کے والی ابن ملات کی بھی فیودوروس پشت پناہی کر رہا ہے اور ان کے ذریعے وہ مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے میں کوشاں ہے۔ فیودوروس کی کوششوں میں آمد کا نصرانی حکمران اپولس اور اراہا کا عیسائی بادشاہ بھی شامل ہے۔ وفد انطاکیہ سے آیا تھا، انہوں نے بڑی منت و سماجت کی۔ انطاکیہ پر حملہ آور ہو کر فیودوروس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے انطاکیہ پر حملہ کیا جائے گا۔ فیودوروس جن لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، جن کے ذریعے مسلم مملکت میں وہ انتشار پھیلانا چاہتا تھا، ان سے بعد میں نپٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ انطاکیہ سے نپٹنے کے بعد امروہہ اور آمد کی بھی باری آئے گی۔ یوں جانو اس وقت بہت سے عوامل ہیں جو سلطان ملک شاہ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے فہرست انطاکیہ کا بادشاہ فیودوروس، پھر آمد کا بادشاہ اپولس، پھر اراہا کا کلپس، پھر حمص کا باطنی حکمران ابو ملاب، پھر قلعہ جرجر کا حاکم بنو کیشر سے تعلق رکھنے والا جعفر
اسی کے ہاں امر موسیٰ نے قیام کیا ہوا ہے، جس نے یہودیوں کی ایک تنظیم بنا رکھی ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اور سب سے بڑھ کر باطنیوں کا داعی کبیر شیخ عبد المالک بن عطاش جو عراق میں مقیم ہے، وہ بھی اسلامی سلطنت کے خلاف سرگرم ہے۔ اب باری باری ہمیں ان ساری قوتوں کے خلاف حرکت میں آنا ہے، اور اس کی ابتدا ہم انطاکیہ کے نصرانی بادشاہ فردوس سے کر رہے ہیں، اسی لیے کہ وہی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ارسلان خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر تک بڑے غور سے زوبا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، زوبا، تمہارے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں انطاکیہ پر حملہ آور ہونے کے اس فیصلے سے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہو رہا ہے۔ زوبا چونک سی پڑی، کہنے لگی، امیر، یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ مجھے بھلا انطاکیہ پر حملہ آور ہونے سے کیوں دکھ ہوگا؟ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ انطاکیہ کا نصرانی بادشاہ فردوس ایک ظالم اور جابر شخص ہے، تو پھر ظالم کو اس کے ظلم جبر کو اس کی سزا ہر صورت میں ملنی چاہیے۔ تیر نگاہوں سے ارسلان نے زوبا کی طرف دیکھا، اور اس کی ان نگاہوں کی تیزی کا زوبا سامنا نہ کر سکی، نگاہیں جھکا لی۔ مسکراتے ہوئے ارسلان نے پھر اسے مخاطب کیا، زوبا، یہ تم نے جو میری گفتگو کے دوران نگاہیں نیچے کر کے گردن جھکا لی ہے، تو یاد رکھنا یہ کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ زوبا پھر چونک سی پڑی۔ دوسری جانب اخیموت، سفینہ اور غریاد بھی خدشات بھرے انداز میں ارسلان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارسلان پھر بول پڑا، زوبا، تمہارا کہنا ہے کہ تمہیں انطاکیہ پر حملہ آور ہونے کے فیصلے سے کسی قسم کا دکھ نہیں ہے، اور یہ تو کہو کہ انطاکیہ کے بادشاہ فردوس سے جو تمہارا رشتہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ ارسلان کے ان الفاظ پر زوبا چونک سی پڑی، ایک طرح سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اخیموت، سفینہ اور غریاد بھی انتہائی پریشانی کا شکار ہو گئے تھے، پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارسلان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر خشک کن انداز میں زوبا کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، دیکھ زوبا، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم محترم اخیموت کی بیٹی نہیں ہو، بلکہ تم انطاکیہ کے بادشاہ فردوس کی بیٹی ہو۔ اس کے ظلم اور جبر سے بھاگ کر تم نے ایک مسلمان خاندان کے ہاں پناہ لی۔ اس خاندان کو فردوس نے اپنا نشانہ بنایا تو تم بھاگ کر محترم اخیموت کے پاس آ گئی، جو اس مسلم گھرانے سے بہترین تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد محترم اخیموت نے جو سب سے بڑا نیک کام کیا، وہ یہ کہ انطاکیہ کے نواح سے نکل کر یہاں تمہاری خاطر انہوں نے پناہ لے لی۔ زوبا، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ میرا اندازہ ہے کہ یقیناً تم کہو گی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ارسلان مزید کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ زوبا بڑی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی، امیر، یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ ہے، مگر اس سچ نے مجھے ایک تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر دیا۔ جب سلطان ملک شاہ سلجوقی کو خبر ہوگی کہ میں فردوس کی بیٹی ہوں، اور اپنے آپ کو محترم اخیموت کی بیٹی بتا کر میں نے ان سے دھوکہ اور فریب کیا ہے، تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مجھے میرے اس جھوٹ کی کیا سزا دیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ میں فردوس کی بیٹی ہوں۔ تھوڑی دیر تک ارسلان مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، زوبا، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں محترم اخیموت، سفینہ اور غریاد بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ جو حالات میں نے تم سے کہے ہیں، ان سارے حالات کی خبر سلطان کو پہلے سے ہے۔ تم لوگوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اخیموت نے جو تمہیں اپنی بیٹی ظاہر کیا، تو میں سمجھتا ہوں انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اسی میں بہتری اور بھلائی تھی۔ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زوبا، میں تمہارے لیے ایک اچھی خبر بھی رکھتا ہوں۔ تمہارے بھائی کا نام جو کہ لیوکس ہے، تمہارے باپ فردوس نے زندان میں ڈال دیا تھا، وہ وہاں اپنے کسی سالار سے ساز باز کر کے زندان سے بھاگ نکلا اور یہاں ہمارے پاس پہنچ گیا ہے۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا ایک طرح سے اپنی جگہ اچھل پڑی، پھر بڑے شوق سے وہ ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، میرا بھائی لیوکس کہاں ہے؟ ارسلان نے اس موقع پر اس کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر بلند آواز میں کہنے لگا، بدران، یہاں آ جاؤ۔
تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں بدران برکس اور زوبا کا بھائی لیوکس داخل ہوئے۔ لیوکس کو دیکھتے ہی زوبا اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر دونوں بہن بھائی بھاگے اور اپنے بھائی سے لپٹ کر زوبا دھاڑے مار کر رونے لگی۔ لیوکس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا، پھر دونوں بہن بھائی نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ زوبا علیحدہ ہوئی اور لیوکس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ نے انطاکیہ کے زندان سے کیسے اپنی جان چھڑائی؟ لیوکس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارسلان نے دخل اندازی کی اور زوبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، زوبا یہ بہت بری حرکت ہے، تم نے فوراً اپنے بھائی پر سوال داغ دیا ہے، اسے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے زوبا مسکرا دی۔ لیوکس کو پکڑ کر اس نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر لیوکس نے اسے مخاطب کیا، ہمارے باپ نے تو مجھے زندان میں ڈال دیا تھا، لیکن میری خوش قسمتی کے سلار سے میں نے ساز باز کیا اور مجھے وہ زندان سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ زندان سے رہائی کے بعد میں انطاکیہ سے نکلا ایشیا کو رخ کیا اور وہاں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چچا سلطان بن قلتمش کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے باپ کے مظالم بیان کرتے ہوئے اس سے انطاکیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے کہا، لیکن اس نے مجھے سلطان کی طرف بھیج دیا۔ راستے ہی میں مجھے پتہ چلا کہ سلطان سمرقند کی بغاوت روک کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، لہٰذا میں نے تیرے کا رخ کیا۔ میرے ساتھ سلمان بن قلتمش نے بھی اپنے کچھ آدمی بھجوائے تھے۔ ہم سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارے حالات بیان کیے اور سلطان نے انطاکیہ پر حملہ آور ہو کر وہاں کے لوگوں کو میرے باپ کے مظالم سے نجات دلانے کی حامی بھر لی۔ لیوکس سے رکا، پھر اپنی بہن زوبا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اب صورتحال یہ ہے کہ سلطان نے میری موجودگی میں آج صبح امیر ارسلان کو انطاکیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ ساتھ ہی آج صبح تیز رفتار قاصد ایشیا کوچک کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں۔ سلمان بن قلتمش کو سلطان نے پیغام بھیجا ہے کہ ارسلان ایک لشکر کے ساتھ انطاکیہ کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے مرکزی شہر پھیکیا سے نکل کر انطاکیہ کا رخ کرے اور دونوں مل کر انطاکیہ پر حملہ آور ہوں۔ میں خوش ہوں کہ سلطان نے میری عرضداشت کو قبول کر لیا۔ ایک امیر ارسلان، برکس اور بدران دونوں سالاروں کے ساتھ کل انطاکیہ کی طرف روانہ ہوں گے، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ زوبا نے فوراً لیوکس کی بات کاٹ دی، کہنے لگی، اور میں؟ لیوکس مسکرا دیا، کہنے لگا، تم اکیلی نہیں، محترم اخیموت اور ان کے اہل خانہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ انطاکیہ کی فتح کے بعد میں اس شہر میں حکمرانی نہیں کرنا چاہتا، ایک عام شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں اور تم لوگ میرے ساتھ رہو گے۔ پھر زوبا سے نگاہیں اٹھا کے لیوکس نے اخیموت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، محترم اخیموت، مجھے آپ کے سارے حالات کی خبر ہو چکی ہے۔ آپ نے جن حالات میں میری بہن کو پناہ دی، پھر اسے یہاں لے کر آئے، اس کے لیے میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ دراصل مجھے اس کمرے میں آتے ہی ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن زوبا نے مجھے باتوں میں لگا لیا۔ بہرحال کل زوبا اور آپ تینوں بھی میرے ساتھ لشکر میں شامل ہوں گے۔ انطاکیہ کی فتح کے بعد ہم انطاکیہ شہر ہی قیام کریں گے۔ شہر کی فتح کے بعد وہاں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ رہے گا۔ انطاکیہ کے علاوہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے امیر ارسلان کے ذمے کچھ اور مہمات بھی لگائی ہیں۔ پہلی آمد کی فتح ہے۔ آمد کا حکمران نصرانی اپولس ہے۔ یہ بھی میرے باپ کی طرح انتہا درجے کا ظالم اور جابر شخص ہے۔ میری موجودگی میں سلطان نے جو امیر ارسلان کو احکامات جاری کیے ہیں، ان کے مطابق امیر ارسلان انطاکیہ کی فتح کے بعد آمد پر حملہ آور ہوں گے۔ اس سلسلے میں سلطان نے دیار بکر کے حاکم فخر الدولہ کی طرف بھی قاصد بھجوا دیے ہیں کہ آمد کے علاوہ میاں فاروقین اور جزیرہ ابن عمر کی تسخیر کے سلسلے میں امیر ارسلان کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے۔
ڈیوکس جب خاموش ہوا تو زوبا کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان بول پڑا، کیا ایسا ممکن ہے کہ باتیں ختم کر کے ہمیں کھانا کھلا دیا جائے؟ اس پر زوبا ہنس دی۔ پھر سفینہ اور زوبا اور غریت کمرے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسی کمرے میں انہوں نے کھانا لگا دیا تھا۔ سب مل کر کھانا کھانے لگے تھے اور اگلے روز ارسلان برعکس بدران ایک لشکر کو لے کر انطاکیہ کا رخ کر گئے تھے۔ ڈیوکس، زوبا، اخیموت، سفینہ اور غریت بھی ان کے لشکر میں شامل تھے۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 10